علم ایک نور ہے جس ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا. اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو. آج کی زمانے میں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ. ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ. ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں, بھارت میں رہ رہے ہوں, میجورٹی جس کی بھی ہو, لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے. ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے. پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو, اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند, ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا, اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو, کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں, ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو. ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا دوسرے مذاہب. مجھے بتاؤ, بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا, حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا, مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کریں تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان. جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا, کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر, میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا, تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو, اسلام ہے ہی نہیں, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے, گالی مت دو. کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. ہم تو شروع کرتے ہی نہیں, کہیں پر شروع کرتے ہی نہیں. ہاں, ایک بات یاد رکھ لیں, جواب ہم کسی کی گستاخی کا, اگر تم نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو بدلے میں ہم تمہارے کسی دیوی دیوتا کی گستاخی کر کے بدلہ نہیں لیں گے. ہمارے انتقام لینے کا طریقہ کچھ اور ہے, وہ انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا, وہ وقت بتائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہم بدلے میں یہ نہیں کریں گے کہ تمہارا خدا ایسا تھا, تمہاری دیوی ایسی تھی, تمہارا دیوتا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. ہم چھیڑ چھاڑ دیوی دیوتاؤں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں. اگر ایک ہندو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کیا تو میں پلٹ کر کے اس کے بھگوان کو گالی دوں گا, تو کروڑوں ہندو اور بھی تو ہیں جو خاموش تھے. کروڑوں ہندوؤں کے خدا کو میں کیوں گالی دوں؟ ایک نے کیا ہے نا, میں اس سے نپٹوں گا جس نے گستاخی کی ہے, یہ نہیں کہ اس کی پوری برادری سے. اسی طرح سے میں دنیا کو بھی آج یہی کہتا ہوں, فرانس کا جو مسئلہ لے کر یہ انہوں نے ایشو بنایا,
इतना बड़ा इशू बनाया। फ्रांस में हुआ क्या था मालूम है? फ्रांस का एक टीचर, स्कूल का टीचर, अपने स्टूडेंट्स के सामने मेरे नबी के खाके बना बना करके दिखा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी शिकायत भी हुई ऑलरेडी, ये अचानक नहीं हुआ ये सब कुछ, इसकी शिकायत हुई इंतजामिया से, एक्शन नहीं लिया गया। तो एक नौजवान चेचन का, जिसका नाम अब्दुल्ला बताया गया, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया, उठा, उसने कत्ल कर दिया, मार डाला। जो टीचर खाके बना रहा था उसको उसने कत्ल कर दिया। यह मामला उसका पर्सनल है, ठीक है? यानी उसने जो स्टैंड लिया वो वक्त का उसका तकाजा था, उसने स्टैंड लिया और मार दिया। लेकिन मुझे यह बताओ, क्या उस अब्दुल्ला चेचनिया को, शीशानी को छोड़ दिया गवर्नमेंट ने? उसी वक्त पुलिस ने गोलियों से भून दिया, उस अब्दुल्ला को भी खत्म कर दिया। अब मैं ये जो हमारे यहां भौंकती है मीडिया, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा। ये पूरे के पूरे मसले को डाइवर्ट करके यहां डिबेट कर रहे थे, 8-10 दिन तक इसी पर बकवास करते रहे। मैं आपको बताता हूं, बात एक टीचर की स्टूडेंट की थी, खत्म हो गई। इसने उसको मारा, उसको तुमने मारा, खत्म कर देना चाहिए ना, बात तो खत्म कर देना चाहिए। हुआ क्यों था यह भी मालूम है, उसने खाके बनाए, इसने मारा। चलो इसने मारा तो तुमने बख्शा थोड़ी ना है, पुलिस ने उसको भी मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस टीचर की हिमायत में जिसने खाके बनाए थे, गलत किया था कि नहीं किया था? एक सेकुलर आदमी से भी मैं पूछूंगा, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उससे भी मैं पूछूंगा, छेड़ा किसने था? उसे क्या जरूरत थी रसूल पाक की जात को छेड़छाड़ करने की? उसे मालूम है ये सेंसिटिव कितनी है इसके अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे मुसलमान कितने जज्बाती, उसे मालूम है। क्यों छेड़ा? उसने गलती की थी, मारा गया, और जिसने मारा था उसको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हुकूमत फ्रांस अब इसके बीच में कूदती है, फ्रांस का सदर इसके दरमियान आता है, और वो उस टीचर की हिमायत में कि इसको एक टेररिस्ट ने कत्ल कर दिया, और हम टेररिस्ट के मुकाबले में इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि इसको ये टीचर हो। उनके कौल के हिसाब से ये मजलूम मारा गया, इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना करके उसके खाके बिल्डिंगों पर लगाए। और जो उसने अपनी जिंदगी में नबी की तौहीन करने के लिए जो खाके बनाए थे स्टूडेंट्स के दरमियान, अब गवर्नमेंट ने फ्रांस की अपनी हुकूमत के जो इदारे हैं पूरी बिल्डिंग पर हुजूर के खाके लगा दिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आम आदमी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट अगर इजाजत दे, मेरे अजीजों, पार्लियामेंट के ऊपर अगर किसी चीज की तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? हाई कोर्ट पर अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? राजभवन पे अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है? ये गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं, फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर मेरे नबी की शान में पूरी तौहीन आमेज खाका बना करके उन्होंने लगा दिया, कहा जिसको जो करना है कर लो, हम भी खाके बनाते हैं। अब यहां पर मैं फलसफा समझाता हूं, जो बात मैंने पहले कही, ये अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं। जालिमो, तुम सेकुलर नहीं हो, शिद्दत पसंद हो, तुम शिद्दत पसंद हो, कट्टरवाद हो तुम लोग। अगर एक अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर को मारा था तो तुम उसी को पकड़ते, उसको ही सजा देते, और ऑलरेडी तुमने दे दिया। लेकिन उसके एक कत्ल की बुनियाद पर तुम 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करोगे, पूरी दुनिया के नबी की तौहीन करोगे? ये कहां का इंसाफ है? ये सेकुलरिज्म है। जिसने किया उसी के साथ तुमको सजा का मामला करना चाहिए था। मेरे अजीजों, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कौवा तुम्हारे घर से बोटी उठा करके ले गया तो तुम सारे कौवों को खत्म करने का ऐलान करोगे? एक बिल्ली तुम्हारे घर में आकर दूध पी गई तो क्या पूरी दुनिया भर की बिल्लियों को जहर दे दोगे? कैसा इंसाफ है?
یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو, تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے, اور دے بھی دیا, تم نے گولیوں سے بھون دیا. لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, 180 کروڑ مسلمان, 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا, ان کے نبی کی توہین کی. اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا, اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن حیرت کی بات ہے, جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف, اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ, ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے, تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہماری آج زندگی ہے میرے. ایک بات سمجھ کر کے چلو, تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو, کچھ بھی ہو, یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا, اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں, تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے, کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے. نہیں, لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں, ان کا دشمن. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ, میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں, تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے, اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے, اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں, الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں, آزاد ہوں, میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار, مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا, آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا, میں نے جواباً یہی کہا, اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا, جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا, ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا, بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائے تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں, تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم, جس ہندوستان میں ہم ہیں, اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا, رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان, ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں, بہت سارے سیاست میں بھی ہیں, لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے, مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی, نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو, لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں, میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں.
اقبال نے سچ کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوس گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے, یہی دین ہے پورا تیرا, اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں, میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے, آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی, تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم, چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے, ان کی زلفوں کی قسم ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے. اللہ دفاع کر رہا ہے, ڈیفنس کر رہا ہے. تم اگر کوئی بھی بولو گے قرآن کی آیت نازل ہوگے. لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی, ابتر ہیں اب یہ, ابتر کہتے جس کی نسل کٹ گئی. حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی, بلکہ پوری سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے, خیر کثیر عطا کیا ہے, آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں, قربانیاں کریں. اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل, اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر, اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے, آپ نہیں. اور میرے مولا نے سچ فرمایا, پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو, ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے. میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے, لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج, اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی. جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی. ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا, کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں, اللہ ایک ہے, تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں, معاذ اللہ, کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا, پہلی گالی دیا تھا اس نے. حضور کو اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے, کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد, معاذ اللہ رب العالمین, اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں, فلاں ہو جائیں, معاذ اللہ. جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں, اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں. اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا, لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی, اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے, جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا, رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے, وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین, میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں. مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا. سارے لوگ جمع تھے, پتھر مار رہے تھے, اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کو کاٹا,
कान को काटा, होंठ काटे, मुसला कर दिया, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी, और उसके बाद किसी ने पुकार कर कहा, ए खब्बाब, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उन्हीं की वजह से तो तुम यहां तक पहुंचे हो, इतनी सजा हो रही है, सब कट गया है, खून जारी है। मजाल है कि वो सुन करके खामोश रहे हो। उसी सूली के फंदे पर ही चिल्लाने लगे, खबरदार मेरे नबी के बारे में बोलने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लो, मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे, खब्बाब को बर्दाश्त नहीं होगा। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी तक पहुंचा दो, दीन पूरा वही है, दीन पूरा वही है। सहाबा ने हमें यही सिखाया है। आज तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने मफाद के लिए, अपने मकासिद के लिए, अपने मतालिब के लिए, हम इसी के तो रह गए। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा था, बुलहवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी, बुलहवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं।